بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم صاحبزادہ نوید الحسن شاہ صاحب اور نہایت معتبر اور محترم علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم اس ببرکت محفل میں حاضر ہیں۔ ہماری الحمدللہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم لوگ اولیاء کرام کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے ہاں ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے درباروں پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ جو نسبت ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو جس ذات اور جس شے سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ اور بزرگی دو طریقوں سے ملتی ہے، یا تو اپنے عمل سے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل سے نہیں، صرف نسبت سے ملتی ہے۔ تو ہم لوگ نسبت والے ہیں، اور قرآن میں اس نسبت کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بابا کے متعلق عرض کیا کہ ان کی نظر ختم ہو گئی ہے، کوئی دعا یا کوئی دوا کوئی چیز کا کس طرح کرنا ہے۔ تو دو ہی طریقے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تیسرا طریقہ شروع کیا کہ اپنے جسم سے اپنا کرتا اتارا اور اپنے بھائیوں کو دیا۔ تو کرتا تو کپڑے کا بنا ہوتا ہے، بھائیوں کے بھی وہ کپڑے کے ہی تھے بنے ہوتے۔ بھائی کہتے کہ بھائی آپ رہنے دو، ہم اپنے کرتے لگا دیں گے ان کے چہرے پہ۔ تو اگر کرتے سے ہی آنکھیں آنی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ اذهبوا بقمیصی فالقوا علی وجہ ابیۃ بصیرہ، کرتا لے جاؤ اور بابا کے چہرے پہ رکھنا، پھر بابا دیکھیں گے۔ بغیر آپریشن کے، بغیر علاج کے کرتے سے آنکھیں آ گئیں۔ وہ کرتے میں کیا برکت تھی! اگر بکی کے سارے نبینے جتنے ہیں اکٹھے کیے جائیں، ان کے کرتے لوگوں کے لیے جائیں، تو کسی نبینہ کے سر پہ وہ ڈھیر لگا دیا جائے تو کیا اس کی آنکھیں آ جائیں گی جس کی بینائی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب وہ کرتا کون سا کرتا تھا کہ اس کرتے کو نسبت تھی کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ تھی۔ تو یہ کچھ تو فرق ہے نا سب کے کرتوں کا اور نسبت والے کرتوں کا۔ تو جب کرتوں کا فرق اتنا ہے کہ جہاں آنکھیں نہیں ہیں وہ کرتا آنکھیں دے رہا ہے نسبت کی وجہ سے، تو جب بندے کی نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو یہ ایک نسبت کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں خود بھی چھوٹا سا طالب علم رہا ہوں بھائی۔ سید جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والٹن تشریف لے جاتے ہیں، میں سیکنڈ ایئر میں تھا، تو ساتھ عرفان شاہ صاحب بھی ہوتے تھے، دوسرے بڑے بھائی مدر قیوم صاحب بھی، اور جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہنے لگے جی ہم آپ کو ادھر لے چلتے ہیں، تو دودھ جلیبی بھی رات کو آپ کو کھلایا کریں گے اور آپ کو خدمت کریں گے، آپ کو پڑھا۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا انشاءاللہ چلیں گے، یہ نا بی اے کر کے پھر چلیں گے۔ لیکن انہی کے کلاس فیلو تھے مولانا غلام نبی صاحب،
وہ پھر مجھے پڑھاتے تھے. وہ ان کا پڑھانا وہ تھوڑی سی مجذوبانہ طبیعت بھی تھی. میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک دن میں 12 باب یاد کر کے ان کو سنا دیے تھے صرف صغیر کے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے بھی ایک دن میں نے کہا پھر میں بھی آج ہی کروں گا. میں نے سنا دیے. پھر عجیب بات تھی کہ تفسیر جلالین، تفسیر بحر المحیط اور جناب سارا کچھ اکٹھا ہی شروع کروا دیا. وہ ایسے مجذوبانہ طبیعت کے مالک تھے کہ میں تو ابھی فنون پہلے پڑھائے جاتے ہیں علوم کے لیے. انہوں نے کہا جی نہیں، علوم پہلے چلیں گے، فنون ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو وہ مجھے ان دنوں بہرحال وہ سلسلہ شروع رہا. تو صاحبزادہ صاحب پھر بعد میں تشریف، کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں اور تشریف لے جاتے تھے. بڑی محبت والے یہ گھر ہے اور سادات کا گھر ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وہ یہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالحین جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کی اولادوں کا زمانہ آ گیا، وہ اعمال میں ان تک نہیں پہنچ سکے، جہد میں، ریاضت میں اتنا ذکر فکر نہیں کر سکے، لیکن ایمان میں مطابقت رکھی، عقیدہ اپنا درست رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو، ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ہی شریک کر دوں گا جنت میں. پھر آگے فرمایا وَمَا عَمَلُهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، میں یہ نہیں کروں گا کہ ان کے عمل لے کے بڑوں کے بچوں کو دوں گا یا ان کے جو ماننے والے ان کو. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں ایسا نہیں کروں گا، ان کے عملوں کے اجر میں ان کی اولادوں کو، ان کے ماننے والوں کو ساتھ ہی شریک کر دوں گا جنت میں. تو یہ ایک ہے نسبت. اور صالحین کی جو اولاد ہے، یہ تو خیر سادات کے گھر کا کام ہے علم کے لیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ. داتا صاحب چند دن پہلے جامعہ ازہر کے بڑے بڑے قابل اساتذہ اور سارے ڈاکٹر حماد اور سب آئے، ان میں شیوخ بھی تھے. ایک پریس کانفرنس ہوئی مل کے. تو میں نے وہ عربی میں جو سپیچ اور جو ان کو میں نے گزارشات کی، جو تجاویز دی، 2 دن بعد جو مصر کے سفیر ہیں انہوں نے فون آیا کہ میں ملاقات کرنی چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں ابھی ٹور پہ جا رہا ہوں رحیم یار خاں، انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد پھر کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوئی اور اتنی محبت بھری ملاقات ہوئی کہ وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ جو بھی ریکمینڈ کریں گے جامعہ ازہر کے لیے ہم اس کو وظیفہ بھی دیں گے اور اس کا خیال بھی کریں گے، جس کا آپ ریکمینڈ کریں گے. دوسرا میرا خیال تھا کہ جتنے ہمارے مزارات ہیں وہاں صوفیہ کرام کی تعلیمات کے حوالے سے ایسے ادارے بن جائیں جہاں تصوف کی صحیح تعلیم ملے اور لوگوں کو فائدہ ہو. ویسے تو زیارت ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم اساتذہ بھی بھیج دیں گے، تنخواہیں ہم دیں گے، کھانا آپ دے دینا ان کو. یعنی یہ ایک سلسلہ ہوا ہے. تو یہ ایک مشن بھی ہے اور کوشش بھی ہے. انشاءاللہ اس میں وہ ابھی کچھ وقت بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو باقی میں علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کیا اور انشاءاللہ اسی طرح آپ خدمت بھی کریں گے اور جو سید جلال الدین شاہ صاحب کا مشن ہے اس کو جاری بھی رکھیں گے. اور صاحبزادہ سید مظہر قیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مشن بھی جاری رکھیں گے. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اور زیادہ روشن کرے اور یہاں کا جو فیض ہے وہ دنیا میں پھیلے. اور آخر میں صاحبزادہ نوید الحسن شاہ صاحب کو بھی ہدیہ تبریک ہے اس حوالے سے کہ اپنے عبادات کا جو وہ علم ہے وہ اٹھائے چل رہے ہیں اور اپنے دینی حوالے سے جو خدمات ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اساتذہ کو بھی مبارکباد ہے اور یہاں کے منتظمین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک